وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ ذي الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن برزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى: اللهم انفعنا وارفعنا بعلومه وعلومكم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الرجل فاتتنا الصلاة. وكره ابن سيرين أن يقول فاتتنا الصلاة وليقل لم ندرك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب قول الرجل فاتتنا الصلاة. آدمی کا یہ کہنا کہ نماز ہم سے فوت ہو گئی، اگر نماز میں شریک نہیں ہو سکا تو فوت ہونے کی نسبت نماز کی طرف کرے کہ نماز مجھ سے فوت ہو گئی، یہ مناسب ہے یا نہیں؟ فرماتے ہیں کہ محمد ابن سیرین نے یہ مکروہ قرار دیا اس بات کو کہ فاتتنا الصلاۃ کہے، تو پھر اس مضمون کو کیسے ادا کیا جائے؟ کہتے ہیں یوں کہنا چاہیے کہ لم ندرک، یعنی نماز تو اپنی جگہ پر تھی، ہم پیچھے رہ گئے. اور فاتتنا الصلاۃ کا مطلب یہ ہوا کہ نماز فوت ہو گئی، وہ چھوٹ گئی، وہ چھوٹی نہیں ہے، ہم چھوٹے ہیں، تو لم ندرک کہنا چاہیے. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فیصلہ یہ فرما رہے ہیں کہ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول صحیح ہے. یہ اصح اس میں تفضیل کے معنی میں نہیں ہے بلکہ صحیح کے معنی میں ہے، یعنی ایسا یہ مراد نہیں ہے کہ ابن سیرین کا بھی قول صحیح ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول زیادہ صحیح ہے، نہیں، بلکہ یہ کہنا ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتت ما فاتہو کا لفظ استعمال فرمایا ہے، آپ نے نماز چھوٹنے کو اسی لفظ سے تعبیر فرمایا ہے جس کو ابن سیرین مکروہ قرار دے رہے ہیں، تو ابن سیرین کا قول کو نہیں لیا جائے گا. اب وہ روایت دیکھیے، عبداللہ ابن ابی قتادہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ اس درمیان کہ ہم لوگ نماز پڑھ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ اچانک آپ نے سنا کچھ لوگوں کے شور کو، چلنے سے، حرکت کرنے سے جو آواز پیدا ہوتی اس کو جلبتن کہتے ہیں. لوگ تیزی سے دوڑ کر آ رہے تھے تو ایک دب 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 کی آواز پیدا ہوئی. جب آپ نے نماز پڑھ لی فرمایا ما شانکم، کیا معاملہ تھا، یہ کیسی آواز سنائی دے رہی تھی؟ لوگوں نے کہا استعجلنا الی الصلاۃ، ہم نماز کے لیے آنے میں جلدی. وہی فوٹو کون لے رہا ہے؟ عجیب لوگ ہیں بیٹھ کے فوٹو لے رہے ہیں وہاں سے، اٹھ جائیے. تو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نماز کے لیے جلدی کر رہے تھے. قال فلا تفعلوا، آپ نے فرمایا ایسا مت کرو، یعنی جو تم تیزی کے ساتھ آ رہے تھے جس سے آواز پیدا ہو رہی تھی ایسا مت کرو، بلکہ اذا اتیتم الصلاۃ فعلیکم السکینۃ، جب تم نماز کے لیے آؤ تو سکینت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ آؤ. فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جتنی نماز امام کے ساتھ مل جائے اتنی امام کے ساتھ ادا کر لو، جو چھوٹ جائے تم سے اس کو پوری کر لو. تو ما فاتکم آپ نے فرمایا کہ جو نماز چھوٹ جائے اس کو پوری کر لو، یعنی آپ نے فرمایا کہ ما لم تدرک، ما لم تدرکو، جو تم نہ پا سکو، بلکہ ما فاتکم فرمایا ہے. چلیے، مطلب یہ کہ جلدی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اطمینان سے آؤ. وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی نماز کے لیے آتا ہے وہ نماز کے اندر ہے، جتنا وقت نماز کے انتظار میں گزارتا ہے اس کو نماز کا ثواب ملتا ہے. تو جب وہ حکماً نماز کے اندر ہے تو جس طرح نماز کے اندر چلنا حرکت کرنا منع ہے، اسی طریقے سے نماز کے باہر نماز کے لیے آنے میں بھی کوئی ایسی حرکت کرنا جو وقار کے خلاف ہو صحیح نہیں ہوگا. جی. باب ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. قاله أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. اوپر کی روایت میں تو لفظ فوت استعمال کرنا کہ نہ کرنا یہ مقصود تھا. اب یہ بتا رہے ہیں یہاں مقصود یہ ہے کہ نماز کے لیے جب آؤ تو سکینت کے ساتھ آؤ. وہاں جو مقصد ترجمہ تھا وہ لفظ فاتتنا کا استعمال صحیح ہے یا نہیں، لیکن اس کے ذیل میں جو حدیث آئی ہے اس حدیث سے ایک مسئلہ اور ثابت ہوتا ہے، تو اس کو بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جتنی نماز امام کے ساتھ ملے پڑھ لو، اور جو امام کے ساتھ نہ ملے اس کو پوری کر لو. تو آنے کے لیے تم کو عجلت نہیں کرنی چاہیے، سکینت و وقار کے ساتھ آنا چاہیے. اس میں جو روایت کے الفاظ آئے ہیں واقعہ تو وہی ہے، لیکن اس میں ایک لفظ زائد ہے. وہ کیا ہے کہ اذا سمعتم الاقامت، یہی لفظ ہے نا، اذا سمعتم الاقامت فامشوا الى الصلاۃ. جب تم اقامت سنو تو نماز کی طرف چل کر آؤ، یعنی سعی کر کے مت آؤ، عدو کر کے مت آؤ. عدو کے معنی دوڑنا، سعی کے معنی دوڑنا، مشی کے معنی چلنا. چل کر آؤ، دوڑ کر مت آؤ. وعلیکم السکینۃ والوقار. اوپر صرف سکینت کا لفظ تھا، یہاں سکینت و وقار دو لفظ آیا ہے. سکینت کا تعلق ہے رفتار سے اور وقار کا تعلق ہے ہیئت سے. رفتار بہت تیز نہیں ہونی چاہیے دوڑنے والی، اور ہیئت وقار کے ساتھ آدمی چلے. ایسا نہ لگے کہ وقار اور سنجیدگی کو اتنے بالائے طاق رکھ دیا ہے. ولا تسرعوا، بہت جلدی مت کرو. فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا. جو امام کے ساتھ ملے اسے امام کے ساتھ پڑھ لو، جو تم سے فوت ہو جائے اس کا اتمام کر لو. جو ترجمۃ الباب سے متعلق بات تھی وہ تو پوری ہو گئی، لیکن اسی کے ذیل میں ایک دوسرا مسئلہ آتا ہے کہ اگر کوئی مسبوق ہے، امام کے ساتھ اس نے کچھ رکعتیں پڑھی اور کچھ رکعتیں چھوٹ گئیں، تو بعد میں جو وہ نماز پڑھے گا یہ اتمام ہوگی کہ قضا ہوگی؟ روایتیں دونوں طرح کی ہیں. ما فاتکم فاتموا وما فاتکم فقضوا. جو چھوٹ جائے اس کی قضا کرو. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ امام کے ساتھ جتنی رکعتیں اس نے پڑھی ہیں یہ اس کی ابتدائی نماز ہوئی یا آخر نماز ہوئی. اگر ابتدائی نماز امام کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز کو اگر ابتدائی نماز مان لیا جائے کہ اس کی نماز یہیں سے شروع ہوئی ہے، تو اب جو پڑھے گا وہ اس کا اتمام ہوگا. اور اگر امام کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز کو آخر نماز مانا جائے تو اب جو پڑھے گا وہ قضا ہوگی. اس سلسلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ اتمام کرے گا، یعنی جو امام کے ساتھ اس نے پڑھا ہے وہ اس کی ابتدا ہے، یہیں سے اس کی نماز شروع مانی جائے گی، اور جو بعد میں پڑھے گا وہ کیا ہوگا؟ اتمام ہوگا. اور امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ کا مسلک یہ ہے کہ جو امام کے ساتھ پڑھا ہے وہ آخر ہے، اب جو وہ پڑھے گا وہ شروع کی قضا کرے گا. امام محمد اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی نماز صورت کے اعتبار سے تو ابتدا کی ہے اور اذکار کے اعتبار سے آخر کی ہے. کیا مطلب ہوا؟ مثال کے طور پر مغرب کی نماز امام کے ساتھ ایک رکعت ملی. اب امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب وہ کھڑا ہوگا تو اس میں سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا، ضم سورہ بھی کرے گا، اور ایک رکعت کا سجدہ کرنے کے بعد بیٹھ جائے گا. تو سورت کے اعتبار سے یہ اس کی شروع کی نماز ہے. گویا ایک رکعت پڑھ چکا ہے، اب ایک رکعت اور ہو گئی تو قاعدہ اولا کرے گا، اور قاعدہ اولا کر کے کھڑا ہوگا، اور پھر ایک رکعت اور پڑھے گا، اس میں بھی قرأت کرے گا، اس ضم سورہ کرے گا، کیونکہ قرأت کے اعتبار سے یہ اس کی آخر ہے اور سورت کے اعتبار سے
اول ہے جو امام کے ساتھ اس نے جو پوری کر رہا ہے، یہ قرأت کے اعتبار سے اس کی شروع کی چھوٹی ہوئی ہے، اس لیے جو رکعتیں اس کی چھوٹی ہیں وہ رکعتیں کون سی تھیں جس میں قرأت مکمل کی جاتی ہے، تو اخیر کی 2 رکعتوں میں مکمل قرأت کرے گا۔ یہ مسلک ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، اور احناف کے یہاں عمل اسی کے اوپر ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ مسئلہ یہ بھی ہے کہ امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چونکہ اس کی پڑھی ہوئی نماز آخر کی مانی گئی ہے، گویا اخیر کی 1 رکعت اس نے پڑھی ہے جو امام کی 1 رکعت تھی، اب جو 2 رکعت چھوٹی ہوئی ہے یہ دونوں رکعت اس کو ایک ساتھ پڑھنی ہے، بیچ میں قاعدہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ 2 رکعت جو چھوٹی تھی اس کے بیچ میں قاعدہ نہیں تھا۔ یہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص جو طریقہ پہلے بتلایا تھا اس کے مطابق 1 رکعت پر قاعدہ نہیں بھی کرتا تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں بیٹھنا اس درجے کا نہیں ہے جیسا کہ عام نماز کے اندر ہوا کرتا ہے، کیونکہ اس میں اختلاف ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو اس کو کہتے ہیں کہ جو اس امام کے ساتھ اس نے پڑھا وہ آخر صلاۃ، اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہمارے یہاں امام کی اور مقتدی کی نماز ایک ہوتی ہے، انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام کی نماز مقتدی کی نماز امام کی نماز کے ضمن کے اندر آ جاتی ہے۔ الامام ضامن، امام ضامن ہوتا ہے، مقتدی کی نماز کو اپنے نماز کے ساتھ ملا لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر امام پر سجدہ سہو واجب ہو گیا تو مسبوق پر بھی واجب ہوگا، مقتدی پر بھی واجب ہوگا۔ اگر کسی وجہ سے امام کی نماز فاسد ہو گئی تو مقتدی کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی، کیونکہ نماز ایک ہے۔ یہ نہیں کہیں گے غلطی صرف تو امام کی تھی، مقتدی کی نماز کیوں فاسد ہوگی۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک امام ضامن نہیں ہوتا، قدوہ ہوتا ہے، اس کی نماز اپنی ہے، ان کی نماز اپنی ہے، لہذا اگر کسی وجہ سے امام کی نماز فاسد ہو جائے تو مقتدی کی نماز ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب امام اور مقتدی کی نماز ایک ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام نے جو نماز پڑھی اس کی تو آخر ہو، مقتدی کی شروع کی ہو جائے؟ لہذا جو امام کی ہے کہ آخر تو وہی مقتدی کی بھی آخر رہے گی۔ لیکن وہ مسئلہ بتا دیا کہ اگر درمیان میں قاعدہ نہیں کرتا تو نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو نہیں کرنا پڑے گا۔ غنیۃ المتملی شرح منیۃ المصلی کے اندر یہ مسئلہ جزیہ لکھا ہوا ہے۔ چلیے، باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال كتب إلي يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. متى يقوم الناس، لوگ کب کھڑے ہوں، یہ سوال ہے۔ جواب یہ کہ اذا رأوا الامام، جب امام کو دیکھ لیں کہ وہ مصلی کی طرف آ رہا ہے یا آپ کے حجرے سے نکلا ہے، تو اسی میں سوال بھی ہے، اسی میں جواب بھی ہے۔ متى يقوم الناس، مسجد کے اندر جو نمازی موجود ہیں وہ نماز کے لیے کب کھڑے ہوں گے؟ اذا رأوا الامام، جب امام کو دیکھیں۔ اور امام کب آئے گا؟ عند الاقامت، اقامت کے وقت۔ تو مؤذن کو یہ دیکھنا ہے کہ امام صاحب اپنے حجرے سے نکل رہے ہیں تو وہ اقامت شروع کر دے، اور مقتدی یہ دیکھے کہ امام صاحب سامنے آ گئے تو کھڑے ہو جائیں۔ پہلے سے کھڑے ہو کر نماز کا انتظار کرنا مکروہ ہے، چنانچہ فقہ کی کتابوں میں جزیہ ہے کہ یکرہ انتظار الصلاۃ قائما، کھڑے ہو کر نماز کا انتظار کرنا مکروہ ہے۔ لیکن بریلویوں کے یہاں جو طریقہ ہے کہ بیٹھے رہیں گے اور جب امام قد قامت الصلاۃ کہے گا تب کھڑے ہوں گے، اور اتفاق سے فقہ کی کتابوں میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، کہیں حی علی الصلاۃ کے اوپر کھڑا ہونا، کہیں قد قامت الصلاۃ کے اوپر کھڑا ہونا۔ تو اصل میں وہ ابتدائی قیام کا بیان نہیں ہے، بلکہ انتہائی قعود کا بیان ہے کہ جو اب تک کھڑا نہیں ہوا تو حی علی الصلاۃ کے اوپر یا قد قامت الصلاۃ کے اوپر ضرور کھڑا ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہے،
نماز کی دعوت دی گئی ہے، امام مصلی تک آ رہا ہے، جماعت شروع ہو رہی، اب کس لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ تو جہاں یہ کہ یقوم عند حی علی الصلاۃ، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس وقت تک بیٹھا رہے۔ اب بریلویوں کے یہاں اس کی اتنی شدت ہے کہ اگر کوئی کھڑا ہے تو اس کو کہیں گے یہ وہابی ہے، یہ دیوبندی ہے، دامن پکڑ کے اس کا جھٹکے سے بیٹھا دیں گے۔ اور امام صاحب بھی حجرے سے نکلیں گے اور مؤذن اقامت کہہ رہا ہے تو وہ آ کر مصلی پر پہلے بیٹھ جائیں گے، اور اس کے بعد جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے گا تو انگلی اٹھائیں گے، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہے گا تو انگوٹھا چومیں گے، اس کے بعد حی علی الصلاۃ پر کھڑے ہوں گے۔ یہ سب ایجاد بندہ ہے، شریعت کے اندر اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ چلیے، باب لا يقوم الى الصلاة مستعجلا وليقم اليها بالسكينة والوقار۔ ارے روایت پڑھ لی تھی جی، روایت میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتى ترونی، جب نماز کی اقامت کہی جائے تو اٹھو مت جب تک کہ مجھے دیکھ نہ لو۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اقامت کی اس وقت کہتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلتے ہوئے دیکھتے تھے یا پردہ حرکت کرتا تھا اور اندازہ ہوتا تھا کہ آپ نکلنے والے ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ صرف پردے کی حرکت پر تم مت کھڑے ہو سکتا ہے کہ ہوا سے حرکت کر رہا ہو، یا ہو سکتا ہے کسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنے میں تاخیر ہو۔ ہاں اگر کہیں نظام بنا ہوا ہے کہ گھنٹہ بجے گا یا سوئی جائے گی 12 کے اوپر، تو وہی وقت اقامت کرنے کا، وہی وقت امام صاحب کے حجرے سے نکلنے کا، اور سارا نظام بنا ہوا ہے تو اقامت کہنا اور امام کا نکلنا، مصلیوں کا کھڑا ہونا سب ایک ساتھ ہو جائے گا۔ جی، باب لا يقوم الى الصلاة مستعجلا وليقم اليها بالسكينة والوقار۔ نماز کے لیے عجلت کے ساتھ کھڑا نہ ہو بلکہ سکینت و وقار کے ساتھ کھڑا ہو۔ جی، وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة۔ تابعه علي بن المبارك۔ اوپر کے باب میں اور اس باب میں فرق ہے، وہاں چل کر آنے میں عجلت کرنے سے منع کیا گیا تھا، یہاں اٹھنے میں عجلت کرنے سے منع کیا گیا۔